صحافت جو ہے وہ انقلاب لا سکتی ہے، وہ دنیا بدل سکتی ہے، وہ ایک غلام قوم کو آزادی دلا سکتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، اگر ہم لوگوں کی آواز پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم جانور ہیں؟ یہ آپ کی کون سی منطق ہے کہ آپ کسی سچ بولنے والے کو اور آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھانے والے کو پکڑ لو؟ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے تو مایوسیوں کے بعد ہی خوشیاں ملیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس دنیا بھر کے اندر آزادی صحافت کا پرچار ہو رہا ہے، وائسز کو اٹھایا جا رہا ہے، یہاں پر جس کی وائس ہے اس کو ہی اٹھایا جا رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی اس خطے میں ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بلیسنگ دی ہوئی ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اور وہ ہے آزادی۔ ہم لوگ اس کو فیل ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم آزاد ہونے کے فائدے اٹھا سکیں۔ ہم لوگوں کو آزادی صحافت، آپ کو پتہ ہے صحافت جو ہے وہ انقلاب لا سکتی ہے، وہ دنیا بدل سکتی ہے، وہ ایک غلام قوم کو آزادی دلا سکتی ہے۔ وہ اتنی موٹیویشنل ہوتے ہیں ہمارے جو صحافی ہیں، آپ ہیں اور لوگ ہیں، سب کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہی اپنا منہ بند کر لیں گے، اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، اگر ہم لوگوں کی آواز پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم جانور ہیں؟ ہمیں پھر چڑیا گھر میں بند کر دو جا کے۔ ہم پہ حکمرانی کرنی ہے تو ہم لوگوں کے گھروں کو تم جو ہے جیل بنا دو۔ ہم لوگوں کو کہہ دو کہ تم لوگوں کو بولنے کا حق نہیں، تم نے منہ سے کوئی بات بولنی ہے تو جھوٹ بولنا ہے، بس تم نے ہماری خوشامد کرنی ہے، چاپلوسی کرنی ہے، ہماری حرکتوں پہ پردہ ڈالنا ہے، ہماری چوریوں کا ذکر نہیں کرنا، بس۔ وہ بھی تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ لمٹس کو شاید کراس کر رہے ہیں، باؤنڈریز کو کراس کر رہے ہیں، کچھ ایسا ہے؟ ڈو یو فیل اٹ؟ نہیں، کیا انہوں نے گالی دی؟ میں تو نہیں فیل کرتی۔ انہوں نے کیا ان کو کون سا ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس پہ وہ یہ بات کرتے ہیں؟ تو عوام کیا کر رہی ہے؟ عوام بھی تو بولتی ہے نا۔ میں بول رہی ہوں، کیا میں لمٹ کراس کر رہی ہوں؟ کیا مجھے حق نہیں ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ رہی ہوں تو کیا میں نہ بولوں؟ میں کیا کہوں کہ نہیں ہونے دو؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ آپ کی کون سی منطق ہے کہ آپ کسی سچ بولنے والے کو اور آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھانے والے کو پکڑ لو؟ تو سب کو پکڑو پھر۔ اتنی تو ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ لگا سکیں۔ ادھر زمان پاک تو یہ پہنچ نہیں سکتے، اور کدھر پہنچیں گے؟ بس ان کے ہاتھ عوام لگتی ہے، یا ہمارے وہ والے صحافی۔ انہوں نے کیوں وہ عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے؟ اگر اتنی تکلیف تھی تو وارنٹ لے کے کل گھر جاتے، صبح پکڑتے، کہتے مطلب اتنے تم لوگوں کو، مطلب یہ کوئی بات نہیں کرنے والی۔ آپ نے پرسوں شیخ رشید صاحب کو دیکھا تھا، وہ اپنی حویلی کے باہر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے، کہتے تھی وہ 400 پولیس کی نفری کیوں نہیں کی؟ ہمت تھی ان میں؟ نہیں تھی، کیونکہ یہ غلط حرکتیں انہوں نے اسی لیے رات کے اندھیرے میں کی ہے۔ تو ہم سارے تمہارے خلاف ہیں، یہ عوام تمہارے خلاف ہے، تم لوگ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم آئی ہو، پشاور میں دہشت گردی ہوئی ہے، تمہیں لوگ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے تمہارا یہ میرے ہاتھ۔ تم واپس چلی جاؤ اپنے باپ کے پاس اور تم لوگ اپنا جینا مرنا ادھر ہی کر لو، یہاں پہ تم لوگوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ مریم کا اس سارے وقوع کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، یا پی ٹی ایم کا کیا ہو سکتا ہے عمران ریاض کے ساتھ؟ میسنی ہے نا، بہت بڑی میسنی ہے، یہی ہر چیز کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ، اچھا خود یہ خاتون ہے اور یہاں پہ ہماری کیریکٹر اسیسینیشن پہ لگی ہوئی ہے، اتنی یہ بغیرت قسم کی عورت ہے، مطلب آئی ایم سوری لیکن مجھے یہ ورڈ یہاں پر یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس قدر بے شرم ہے۔ مطلب وہ کہتے ہیں نا بس کی گانڈ، سنا ہوگا آپ نے، جو لوگ تیلیاں لگاتے ہیں، جو اس کی یہ یہاں پہ تھی، اس کا باپ تو یہاں پہ نہیں ہے، یہ کیوں کہتی ہے فلانے کو ہٹا دو، انصاف کارڈ کو ختم کر دو، فلانے کی جان لے لو؟ اس کا ارشد شریف کے قتل میں ہاتھ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، پوری عوام کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ عمران ریاض سچ بولتے ہیں، اس کا ہاتھ ہے، اسی کا ہاتھ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ان کو بھی راستے سے ہٹاؤ، اور ہم نہیں کھونا چاہتے کسی اور صحافی کو، ہم نہیں کھوئیں گے کسی اور ارشد شریف کو۔ ہم سب وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ اگر خان صاحب کی جگہ آج کوئی اور لیڈر بھی ہوتا نا تو ہم اس کے بھی ساتھ ہوتے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ ایک عوامی نمائندہ ہیں، خاتون بھی ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ آپ کو میں نے بھی کہا نا، کس چیز کے اشارے مل رہے ہیں؟ اسی چیز کے کہ اپنے منہ بند کر لو، تم سب کے ساتھ یہ ہوگا، تو ہم اپنے منہ بند نہیں کریں گے، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ تم نے گولی مارنی ہے، آؤ یہاں آ کے لوگوں کے سامنے گولی مارو، ان سب کو مارو جو یہاں پہ سچ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تم نے اگر ہم لوگوں کی زبانیں کاٹنی ہے تو سب کے سامنے آ کے کاٹ کو، رات کے اندھیرے میں ہمارے بارے میں ایف آئی آرز دے کر تم اپنا جو ایک تم لوگ کا سٹینڈرڈ ہے نا، گرا ہوا سٹینڈرڈ، وہ دکھانے کی کوشش مت کرو۔ پورٹریٹ پکڑ کے اپنے لیڈر کا احتجاج کرنا، حالانکہ یہ تو شاید گھر پہ ریسٹ کرنے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، خان کے ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ تو ہماری خاطر گولیاں کھا رہا ہے تو ہم بستروں میں بیٹھے رہے۔
اب اتنی بھی بغیرت یہ قوم نہیں ہو گئی. جو ہمارے لیے نکلا ہوا ہے اس کا کیا مفاد ہے؟ وہ ایک اکیلا آدمی ہے, اٹھائے بیگ چلا جائے, شاندار اپنی شہانہ زندگی گزارے, اس کے لیے کیا ہے. لیکن وہ پاکستان کے لیے, ملک کے لیے لڑ رہا ہے, اس عوام کے لیے لڑ رہا ہے. تو ہمارے اندر ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں, ہم کیوں نہ نکلیں. اس کا پاکستان, وہ پاکستان سے زیادہ کھا رہا ہے, وہ زیادہ کھا رہا ہے. ہمارے لیے وہ لڑ رہا ہے نا, وہ اس کا کیا جائے گا, وہ اسے تو کسی چیز کی کمی نہیں. آنے والی نسل کے لیے لڑ رہا ہے. جب وہ لڑ رہا ہے تو ہمیں کیا ہے, ہم کیوں نہ لڑیں, ہم اس کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ تعالی آخری دم تک اس کا ساتھ دیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کب حالات ملک کے بدل جائیں گے؟ دیکھیں جی, ملک کے حالات تو بدلیں گے, اسی طرح ہوتا ہے. مایوسیوں کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی صبح آتی ہے, ہر رات کے بعد صبح آتی ہے. تو مایوسیوں کے بعد ہی خوشیاں ملیں گی. اور ہماری ہمت ہے, ہمارا جذبہ ہے, ہماری طاقت ہے, ہمارا الحمدللہ لیڈر ہے, آنیسٹ لیڈر ہے, پیٹریوٹک ہے, اس کا کوئی مفاد نہیں ہے, اس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی ہمیں اس نے راستہ دکھایا ہے, ہم اس کے پیچھے ہیں, تو کیوں نہ. پہلی مرتبہ اقتدار میں آنا آسان ہوتا ہے, لیکن نکل کے دوبارہ آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ماضی یہی بتاتا ہے, تو کیسے پاسبل ہے؟ اس کا اقتدار پورا تو ہونے نہیں دیا, اس کو 5 ایئرس تو اس کے نہیں ہونے دیا نا, اس کو تو 3 ایئرس اور 7 منتھ کے. جن 13 جماعتوں نے مل کے اس کو نکالا ہے, دوبارہ آنے دیں گی؟ دیکھیں وہ 13 جماعتیں اب کہاں ہیں, وہ تو پچھتا رہی ہیں, وہ پچھتا رہی ہیں. یہ جو سارے وہ کام کر رہی ہیں, یہ جھنجھلاہٹ میں کر رہی ہیں, انہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ سارا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس کچھ آپ کی سمجھ نہیں آتی, آپ کا دماغ بلاک ہو جاتا ہے. یہ ارد گرد جو وہ دائیں بائیں ہاتھ ماریں. گرفتاریاں تو یہ بتا رہی ہیں کہ حالات بڑے سخت سے سخت کی جانب بڑھ رہے ہیں, تو آپ سٹل کھڑے رہیں گے اسی جذبے سے؟ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے, خدا کے فضل و کرم و حکم کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور گرفتاریاں کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا, نہ گھبرا تندے مخالف سے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ وہی حال ہے, جتنا کریں گے ہم اتنے اوپر آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر.